صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر طرح کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا، اور جس کے اختیار میں ہم سب کی جان ہے، اور بالآخر ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی علیہ السلام کی ذات اقدس پر کہ جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ایک ایسا صراط مستقیم عطا کیا کہ جس پر چلنے کا انعام اللہ کے یہاں وسیع جنتیں ہیں۔ معزز حاضرین کرام، رمضان میں تو روزانہ 1-2 مساجد میں بیان کے لیے جانا ہوتا ہے، لیکن سچی بات ہے کہ آپ لوگوں کی مسجد دیکھ کے تو دل باغ باغ ہو گیا۔ یہ آپ لوگوں کا اخلاص ہے، آپ لوگوں کی محبت اور احساس ذمہ داری۔ بعض جگہوں پہ ہوتا ہے کہ مسجدیں خوبصورت ہوتی ہیں تو قاری بہت اچھی تلاوت کرنے والا نہیں ہوتا، تو یہاں آپ کو قاری بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنا خوب ایک ایک لفظ ایسے لگ رہا تھا جیسے یعنی وہ کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ اور اگر مسجدیں بھی خوبصورت ہوں، قاری بھی اچھی تلاوت کرنے والے ہوں، تو سپیکر ساؤنڈ سسٹم بہت تھکے ہوتے ہیں۔ لیکن سچی بات ہے کہ آپ لوگوں نے تو ہر کام بہت چاؤ کے ساتھ اور ریجوں کے ساتھ کیا ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو برکت عطا فرمائے اور آپ کی بلندیاں عطا فرمائے، اور یہ مزاج پیدا کیجیے کہ جہاں پہ کوئی اچھائی دیکھیں تو اس کی تعریف ضرور کیجیے۔ میرا آج کا موضوع جو ہے وہ دین اسلام کا غلبہ کیوں ضروری ہے، اس کے حوالے سے بس یہ عرض کروں گا کہ یہ موضوع پہ انشاءاللہ پھر کبھی، کیونکہ اس وقت ہمارے اندرونی بیرونی جو حالات ہیں اور اس وقت جو ہمارے دشمن ہیں یا جن کی اس وقت حکومت پاکستان افواج پاکستان کی طرف سے جن کی بےخونی کی جا رہی ہے، ان کا موضوع ان کا دعویٰ بھی یہی ہے، وہ کہ یہ مسلمان اسلام کا دعویٰ ہے، لیکن بہرحال یہ اس وقت کا کوئی بہت مناسب نہیں لگ رہا، تو اس لیے اس موضوع پہ ہم بات نہیں کر رہے۔ رمضان کی نسبت سے بات ہوگی انشاءاللہ، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں پر اس رمضان مبارک میں اپنی رحمتوں کی برکتوں کی لوٹ سے لگائی ہوئی، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نفل کے اوپر فرض کا سا ثواب عطا فرما رہے ہیں، فرض کے اوپر 70 نہیں 700 تک ان اللہ علی کل شیء قدیر وہ دینے پہ قادر۔ تھوڑے سے پانی کے ساتھ، کچی لسی کے ساتھ روزہ کھلوانے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی اجر و ثواب کی بشارت دی ہے کہ جو روزے دار کو ثواب ملنے والا، اور اگر آپ اس کو سیر ہو کے کھانا کھلاتے ہیں تو اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ کیا۔ اس میں ایک رات ایسی بھی ہے کہ اگر اس کو پا لیتے ہیں تو 83 سال 4 مہینے کی عبادت، جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوب اجر و ثواب عطا فرمائے ہیں، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں 60 چیک عطا فرمائے ہیں، اور 60 چیک بھی ایسے کہ جو بالکل بلینک، which you want you can fill that، آپ کا جو چاہتا ہے اس میں آپ بھر لیجیے 60 چیک۔ اور اس میں ایک چیک وہ ہے کہ جو سحری کے وقت جو دعا کی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اور عام دنوں میں سحری کے وقت کی دعا کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رات کے تیسرے پہر آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، جس طرح کہ اس کی شان ہے، اور وہ پوچھتے ہیں کہ ہے کوئی میرا بندہ کہ جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا کو پورا کر دوں؟ ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے طلب کرے تو میں اس کو عطا کر دوں؟ ہے میرا کوئی بندہ کہ جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اس کو بخش دوں؟ لیکن افسوس کہ حضرت انسان اس وقت خواب غرگوش کا شکار ہوا۔ ایک یہ ہے کہ آپ کسی بڑے بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں اور اس کے سامنے اپنی درخواست، اپنی مناجات پیش کرتے ہیں، اور وہ اس کو قبول کرے یا نہ کرے یہ اس کی منشا ہے، لیکن ایک کائنات کا بادشاہ وہ ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ میرے بندے do you have any need، وہ تیری کوئی ضرورت ہے، تیری کوئی حاجت ہے، مشکل کشائی چاہتا ہے، حاجت روائی چاہتا ہے، میں تیری مدد کرتا ہوں، تو پکار تو صحیح، اور چلے آتے صحیح ایک دفعہ۔ لیکن
تو آپ تصور کیجئے کہ اگر یہ عام دنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود پوچھ رہے ہیں، تو جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور اتباع کے لیے، روزے کی مشقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے، تو مختلف روایات میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت میں حضرت انسان کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اور دوسرا چیک وہ اس وقت ہے کہ جب انسان افطار کرتا ہے۔ ابن ماجہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار جب روزے سے قبل، افطار سے قبل جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ میرے دوستو، بھائی بزرگوں، دنیا کے صدر، جج، منسٹر، سی ایم، کسی کی بات کے اوپر ہم شک کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے عہدیدار ہے، ذمہ دار ہے، لیکن اس کی بات بہرحال قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب کوئی روزے دار افطار سے قبل ہاتھ اٹھا کے اپنے رب سے دعا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ یہ وہ 60 چیک ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے مجھے اور آپ کو دیتے ہیں۔ لیکن افسوس یہ کہ ہم اس وقت یا تو سموسے اور پکوڑوں کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں، یا سحر و افطار کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں، یا رش میں پھنسے ہوتے ہیں، گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، غصہ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بدست و گریباں ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن دراصل وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہاں قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سنن ابن ماجہ، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور خوب دعائیں کیا کرو اور اتنی دعائیں کرو، لیکن یقین اور ایمان اور اقام کے ساتھ دعائیں کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غافل دلوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ کہ دھیان کہیں اور پاسے ہے، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، جو ہے وہ کپڑے بھی سیدھے کر رہا ہے اور ساتھ میں اللہ سے کہہ رہا ہے، اور بے یقینی کی کیفیت بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے 5 مرلے کا مکان مانگ تو لیا ہے، اب پتہ نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیں گے یا نہیں دیں گے۔ تو جان لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہستی ہے اس کائنات کی کہ جب ایک آخری مسلمان دوزخ سے نکالا جا رہا ہوگا تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 دنیا جتنی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں گے، اور اللہ اسے کہیں گے کہ راضی ہے؟ تو وہ کہے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی آپ نے مجھے عطا فرما دیا، میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے؟ اللہ کہیں گے اور چلیا تیرے رب نو مذاق کرنا کدو شاید نشان ہے، اور تینوں آخ دیتا ہے تے جا جنت دویش تین 10 دنیا جتنی جگہ عطا فرما۔ وہ اللہ کہ جسے 5 مرلے کا مقام مانگتے ہوئے ہم بے یقینی کی کیفیت میں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے جب سے اسلام قبول کیا ہے مجھے نہیں یاد کہ میں نے کوئی دعا مانگی ہو اور وہ پوری نہ ہو۔ مجھے آج تک یاد نہیں ہے، میں یاد کروں بھی تو مجھے کوئی ایسا واقعہ یاد نہیں آتا کہ میں نے کوئی دعا مانگی تھی، کیونکہ ہم مانگ کس سے رہے ہیں جس کے خزانے لامحدود ہیں، لا تعداد، جس کا کوئی تخمینہ اور اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ایک ایسی کیفیت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور دعا کیجئے کہ یہ اللہ کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، میرا اللہ کو عطا فرما دیں گے، اس سے بھی زیادہ عطا فرما دیں گے۔ بس ہمارا دھیان شاید وہ ایک خاص قبولیت کا جو ایک معاملہ ہے اس کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ وہ ہے کہ جب انسان دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے، جس کو ہم دعا کی قبولیت سمجھتے ہیں۔ بخاری میں آتا ہے کہ دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان دعا مانگتا ہے لیکن اللہ اس دعا کو اس کی کسی مصیبت کے آگے رکاوٹ بنا دیتے ہیں۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حشر والے دن اس کے لیے اس دعا کو احد پہاڑ جتنے ذخائر اس کو جب ظاہر کریں گے تو وہ انسان کہے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ تو اعمال میں نے کیے ہی نہیں تھے،
اللہ کہیں گے یہ تیری وہ دعائیں ہیں میرے بندے کے جو تو نے دنیا میں مجھ سے مانگی لیکن میں نے ان کو قبول نہیں کیا، تیرے لیے آخرت میں ذخیرہ کرتا رہا. انسان اس دن حسرت کرے گا کہ کاش میری کوئی ایک بھی دعا قبول نہ ہو. یقین کے ساتھ حجاج بن یوسف ایک بار حرم میں طواف کر رہے تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنی بینائی کی دعائیں مانگ رہا ہے. وہ اپنی بینائی کی دعائیں مانگ رہا ہے اور حجاج نے کہا کہ میں نے تو تجھے پچھلے سال بھی دیکھا تھا تو یہی دعا مانگ رہا تھا. کہا حجاج تجھے کیا بتاؤں کہ میں کتنے تو پچھلے سال کی بات کرتا ہے، میں تو کئی سالوں سے دعا کر رہا ہوں. حجاج نے کہا کہ میں کسی کام سے جا رہا ہوں، میرے واپس آنے تک اگر تیری بینائی نہ لوٹی تو تیری گردن اڑا دوں گا. اب اس کی دعا میں حدت آتی ہے اور شدت آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی پہلے تو آپ نے میری بینائی لے لی، آپ میری جان بھی لے لیں گے. آپ نہیں جانتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی حجاج بن یوسف کیسا سخت مزاج آدمی ہے، اور اب وہ یقین کے ساتھ مانگتا ہے کہ اللہ میری جان بچا لیجیے اور مجھے بینائی عطا فرما دیجیے، آپ کی مہربانی. اور اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بنا کیوں کہ وہ یقین اور ایمان اور احکام کے ساتھ دعا مانگ رہا. ہم مشکل میں بھی ہیں، ہم محتاج بھی ہیں، ہم ضعیف بھی ہیں، ہم تنگی تکالیف پریشانی مجبوری اور فقر میں بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود یقین نہیں ہے، احقان نہیں ہے، ایمان نہیں کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور کتنی شدت کے ساتھ دعا مانگنی ہے. ایک ایسی ہستی کہ جس کا شوہر دنیا سے چلا جاتا ہے اور دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ اپنے بیٹے کو وقف کرتی ہیں اور وقف کرنے کے بعد اچانک پتا چلتا ہے کہ بیٹے کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے. اب مصلح بچھاتی ہیں، بجائے کہ محلے کی کمیٹی کے پاس جاتی کہ میرے لیے زکوٰۃ کا انتظام کر دیجئے، میرے لیے راشن پانی کا انتظام کر دیجئے. اس کو پتا تھا کہ کائنات کے خزانے کہاں میسر آتے ہیں. اس نے وہاں مصلح بچھایا اور اللہ سے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی آپ نے میرا شوہر لے لیا جوانی میں نے آپ سے کوئی گلہ نہیں کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں نے اپنا بیٹا بھی تیری راہ میں وقف کر دیا. اللہ تو نے اس کی بینائی لے لی. اللہ میں جانتی ہوں کہ ظاہر اور باطن نور تیرے خزانوں سے پھوٹتے ہیں. اے اللہ مجھے نہیں پتا میرے بیٹے کو بینائی عطا فرمائیے تاکہ تیری دین میں اسے لگا سکوں، کھپا سکوں، مٹا سکوں. اور اتنا روئی سجدے رکوع اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے اپنے رب سے مانگتی رہی. اتنا مانگا روئی کہ روتے روتے جب مصلے میں سو گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بھیجا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹی اللہ نے تیری دعا سن لی اور اب تیرے بیٹے کو ظاہری بصارت نہیں بلکہ باطنی بصارت ملے گی اور اب وہ صرف محدثین نہیں بلکہ امام المحدثین بنے گا، جس کو دنیا نے بعد میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانا. یہ تھی یقین کی بات. جب انسان یقین کے ساتھ مانگتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور مجھے بتائیں تو صحیح کہ کس چیز کی کمی ہے. ایک بچہ جو چھتری لے کے جا رہا تھا، دعا استسقاء ہے، دعا مانگنے کے لیے میدان میں جا رہے ہیں، پانی میسر نہیں ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، جانور پیاس کے سبب سے مر رہے ہیں، کھیت اور فصلیں بنجر ہو گئی، انسانوں کی جان حلق کو آن پہنچی اور کہا کہ چلو سب میدان میں دعا کے لیے. اور ایک بچے کو دیکھا کہ اس نے ہاتھ میں چھتری پکڑی ہوئی تو کہا کہ میاں یہاں تو انسان اور جانور پیاس کے سبب سے مرنے کو ہیں، تم چھتری لے کے جا رہے ہو. تو کہا کہ مجھے یقین ہے کہ جب میں اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا کروں گا تو وہ بارش برسائے گا اور جب وہ بارش برسائے گا تو کیا میں بھیگتا ہوا واپس آؤں گا. ہمارے تبلیغی جماعت کے ساتھی یہ اکثر کہتے ہیں کہ میاں وہ ارادہ لکھواؤ. وہ کہتے ہیں ارادے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ثواب عطا فرما دیتے ہیں، ارادہ فرماؤ. تو ایک صاحب اس نے کہا کہ میں سال کا ارادہ کرتا ہوں یورپ، جس میں مال جان وقت سارا آپ کا لگتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں ایک سال کے لیے یورپ کی جماعت کے ارادہ کرتا ہوں. تو کہا کہ ایک سال کی یورپ کی جماعت اس میں تو لاکھوں روپے لگتے ہیں میاں، اور تم تو دہی بلے نہیں لگاتے. تو اس نے کہا کہ میاں میں دہی بلے لگاتا ہوں، میرا اللہ تو دہی بلے نہیں لگاتا. میں نے تو اللہ سے مانگا ہے، میں دہی بلے لگاتا ہوں، میرا اللہ تو دہی بلے نہیں لگاتا. میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں، میرا اللہ وہ ہے کہ ایک شخص جو کہہ رہا تھا یا صنم، اپنے بتوں کے آگے بیٹھ کے کہہ رہا ہے یا صنم
یا سنم، اور نیند آتی ہے اور زبان لڑکھڑاتی ہے اور زبان سے نکلتا ہے یا سمد. اللہ کہتے ہیں دیکھو میرے بندے نے پکارا. فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ جانتے تو آپ بھی ہیں کہ وہ یا سنم کہہ رہا تھا، اپنے بتوں کو پکار رہا تھا، زبان کی لڑکھڑاہٹ کی وجہ سے آپ کا نام نکل گیا. کہا کہ اگر اس نے بھولے بسرے سے بھی اپنے رب کا نام لے لیا ہے تو پھر طرح رب بھی کہے گا کہ جو اس کے بھولے بسرے میں بھی جو ہے وہ اس کی آواز پہ لبیک لگتا ہے. میرے دوستو، جب آپ یقین، ایمان، ایقان کے ساتھ اس سے مانگیں گے، یہ تنگی، تکالیف، پریشانی، مجبوریاں، یہ تو کوئی شے ہی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض اوقات ہمیں تکلیف میں ہی اس لیے مبتلا کرتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے. دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ جب ہم اس سے مانگتے ہیں تو دنیا والے ناراض ہو جاتے ہیں، اور اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ سے نہ مانگے تو وہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے بندے جب میں نے تجھے پیدا ہی مشقت میں کیا، فقر میں کیا ہے، جب میں نے پیدا ہی تجھے تنگی اور تکالیف، پریشانی اور مجبوریوں میں کیا ہے، تو پھر پکارتا کیوں نہیں؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم اللہ کے در کے فقیر ہو، اور اگر فقیر ہو تو پھر مانگتے کیوں نہیں؟ کیونکہ فقیر کا کام تو مانگنا ہوتا ہے، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے جاگتے، فقیر کا کام تو مانگنا ہوتا ہے. آخری بات سماعت فرمائیے، اور وہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ ہے قرآن، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے تو جن اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں، اور عبادت کا نقطۂ جوہر، جو اس کا آبجیکٹ آف دا ورشپ، وہ دعا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، یہ دعا ہی تو اصل عبادت ہے. اور آپ دیکھیے کہ سورہ فاتحہ میں آپ کیا کرتے ہیں، جو دعا کے آداب ہیں کہ پہلے حمد و ثنا کی جائے، پھر اس کی تعریف کی جائے، پھر اس کی بڑائی کا، اس کی کبریائی کا اعتراف کیا جائے، پھر اس سے مانگا جائے کہ اہدنا الصراط المستقیم. اور ایک جگہ پہ فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ یہ دعا آبجیکٹ ہے، جوہر ہے عبادت. اور اقبال نے کہا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو. اور چلے اس ایک در پہ پڑ جا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے در سے نہ بچا لے تے پھر آکھی. میرے دوستو بھائی بزرگو، اللہ سے صلح کر لیجئے. اللہ نو آکھو کہ اللہ تعالیٰ جی 13 رمضان تسی غفلت دے وچ گزار. اللہ آپ نے ہمیں چیک دیے، دعاؤں کی قبولیت کے مواقع دیے، اللہ بھول گئے. اللہ ان 13 دنوں کی عبادت کا بھی آپ سے سوال کرتے ہیں، دعاؤں کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ ان میں بھی کی ہوئی ہماری غفلت سے کی ہوئی دعائیں، اللہ تو غفلت سے جب پکارا جاتا ہے، اللہ وہ بھی ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے. وہ مان جائے گا، وہ مان جاتا ہے. وہ اتنی جلد، میں نے اپنی امی کو جو عیسائی، میں نے اپنی امی کو 13 سیکنڈ میں منا لیا اور وہ مان گئی. تب مجھے احساس ہوا کہ میری اماں اگر 13 سیکنڈ میں مان گئی ہے تو میرا اللہ تو کئی لاکھ کروڑوں ماؤں سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ تو اس سے بھی کہیں جلدی مان جائے. موسیٰ علیہ السلام، اللہ جی بارش برسا دیجئے. کہا کہ موسیٰ تیری قوم کے لوگوں میں ایک ایسا نافرمان شخص ہے کہ اس کے سبب سے میں نے بارش روک لی ہے، اور جب تک وہ یہاں سے دفع نہیں ہوگا نہیں برساؤں گا. موسیٰ علیہ السلام گئے، کہا کہ اپنے سبب سے پوری قوم کو پیاس کی تباہی اور بربادی سے دوچار نہ کرے. گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، دفع ہو جاؤ یہاں سے. کون؟ اب دل ہی دل میں کہنا شروع ہو گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جی معاف کر دے. اللہ اتنے عرصے سے روٹیاں کھلا رہے ہیں، پردے بھی ڈالے ہوئے ہیں، اللہ آج بھی ڈال دینا. آپ جانتے تو ہیں بنی اسرائیل تو تانے دے دے کے مار دیں گے. اب بھی اپنی عزت کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ جی وہ دیکھے. بس اتنی بات ہوئی تو اللہ نے بارش برسا دی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے نکلا تو کوئی بھی نہیں، آپ تو کہتے کہ نکلے گا تو برساؤں گا. کہا موسیٰ صلح ہو. کہا اللہ تعالیٰ سے ذرا اس کا نام تو بتائیں. کہا موسیٰ نام تو اس وقت ظاہر نہیں کیا جب میرا دشمن تھا، تو میرا دوست بن چکا ہے. جانے دو، انجوائے دا رین، بارش کو انجوائے. وہ مان جاتا ہے دوست. ہم جب عیسائی تھے تو ہم دعاؤں کے اختتام پہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جی مریم علیہ السلام کے واسطے سے دعا قبول فرما لیجیے.
اللہ تعالیٰ سے مسیح علیہ السلام کے وسیلے سے دعا, اللہ اپنے پیارے بیٹے کے وسیلے سے لا حول ولا قوت الا باللہ. اسلام قبول کیا تو پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی جب میرے بندے میرے بارے میں پکارے تو ان سے کہو کہ اللہ تو تمہارے قریب ہے, تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے, جیسے بھی پکارو وہ سنتا ہے. اور ہم اس رب رحیم رب کریم کو چھوڑ کے ہم نے ہر در کھٹکھٹا لیا, نہیں کھٹکھٹایا تو اپنے رب کا در نہیں کھٹکھٹایا. میں نے ابا سے کہا کہ ابا اسلام قبول کر لیجیے. ابا نے کہا کہ واٹ از دی مورل آف اسلام, اسلام کی خوبی کیا ہے؟ میں نے کہا کہ ابا اسلام کی خوبی یہ ہے کہ مسلمان ایک اللہ کو مانتے ہیں اور اسی ایک اللہ سے مانگتے ہیں. تو میرے ابا نے کہا کہ بیٹا تم جھوٹ بولتے ہو, وجہ یہ کہ اگر تم ایک اللہ سے مانگتے ہوتے تو رش درباروں میں نہ ہوتا, مساجد میں ہوتا. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے در کا سچا پکا ڈٹھا فقیر منگتا بقاری بننے کی توفیق عطا فرما دے, تاکہ ہم اسی کے در پہ پڑے رہیں, اسی سے مانگتے رہیں, اسی کے آگے گریہزاری کرتے رہیں اور اسی کے آگے اپنی جو ہے وہ حاجات کو پیش کرتے رہیں, کیونکہ وہی ذات اقدس ہے کہ جس کے در سے دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے. باقی سب دھوکا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار يا عزيز يا غفار. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستقبل عطا فرمائے. اللہ بے روزگاروں کو رزق حلال اور کثیر عطا فرمائے. اللہ جن بچے اور بچیوں کے رشتے میسر نہیں, اللہ ان کو نیک صالح رشتے عطا فرمائیں گے. اللہ مسجد میں وسعت اور برکت عطا فرمائیں گے. اللہ مسجد کی انتظامیہ کو خوب برکتیں عطا فرمائیں گے. اللہ جس طرح تیرے گھر کو خوبصورت کیا ہے, ان کی قبر, ان کی حشر, ان کی آخرت کو بھی خوبصورت فرما دے. اللہ ان کے خاندانوں میں برکتیں عطا فرما دے. اللہ دیکھ تیرے گھر کو جس طرح انہوں نے مزین کیا ہے, اللہ ان کی دنیا اور آخرت بھی مزین فرما دیجیے. اللہ اپنے فضل سے امت مسلمہ کو ایک بنا دیجیے, نیک بنا دیجیے. اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہ اور خطاؤں کو معاف فرما دیجیے. اللہ ایک اشرا تو ہم نے غفلت میں گزار دیا, اللہ معاف فرما دیجیے. اللہ معاف فرما دیجیے. استغفر اللہ ربی بالکل ذنب. اللہ ہمارے گھر میں تو کوئی مہمان آ جائے, اس کی قدر نہ کریں تو دوبارہ گھر میں نہیں آتا. اللہ تیرا مہمان ہماری زندگیوں میں آیا, ہم اس کی قدر ہی نہیں کر سکے. اللہ معاف فرما دیجیے. استغفر اللہ. ربنا فاغفر لنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللہ اپنے فضل سے, اپنی رحمت سے اس باقی ماندہ رمضان کے ایام میں خوب عبادات, صدقہ, خیرات, ذکر و اذکار, تلاوت قرآن, رکوع سجود کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. لوگوں کے روزے کھلوانے کی, سحری افطاری کی تیاری کروانے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ خوب اپنے قرآن کے ساتھ وہ تعلق کہ جس طرح تو چاہتا ہے, جو تجھے مطلوب ہے, محبوب ہے, مقصود ہے, اے اللہ ہمیں تراویحوں میں بھرپور طریقے سے تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. قرآن کو پڑھنا, پڑھانا, سننا, سنانا, سیکھنا, سکھانا بنا دیجیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بچوں کے ساتھ قرآن کے دور کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ لمبے لمبے سجدے کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ رکوع اور سجود کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.